سگریٹ ہے آپ کے پاس؟ کاراس نے پوچھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کنڈرمین نے حیرت سے کاراس کی طرف دیکھا، پھر بولا، میری حالت ایسی ہو رہی ہے اور میں سگریٹ پیوں؟ واقعی نہیں پینی چاہیے، کاراس بڑبڑایا۔ اس کے دیوار پر رکھے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خدا کے لیے کانپنا بند کرو۔ آج آپ ہنس نہیں رہے فادر، کیا بات ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے؟ کاراس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اپنی بات کہیے۔ بات یہ ہے فادر کہ میں ان دنوں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، قتل کا کیس ہے۔ بیرکے ڈیننگ؟ ایک فرضی قصہ ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، سمجھے؟ اچھا، اور یہ قتل؟ سحر اور جادو کی رسم کا قتل معلوم ہوتا ہے بظاہر۔ اچھا، تو اب اس گھر میں، میرا مطلب ہے اس فرضی گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں جن میں سے ایک قاتل ہے۔ اب یہ میں جانتا ہوں، یقینی طور سے جانتا ہوں۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سارے ثبوت ایک بچی کی طرف اشارہ کرتے ہیں فادر کاراس، ایک ننھی سی بچی کی طرف جس کی عمر 10-12 سال کی ہے۔ وہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جانتا ہوں یہ بات آپ کو عجیب بلکہ مضحکہ خیز معلوم ہوگی۔ اچھا، اب اس گھر میں فادر ایک پادری آتا ہے جو بہت مشہور ہے۔ خیال رہے فادر کہ یہ پادری بھی بالکل فرضی ہے۔ خیر، تو میں نے معلوم کر لیا کہ اس پادری نے پہلے ایک دفعہ ایک عجیب بیماری کا کامیاب علاج کیا تھا، دماغی بیماری۔ یہ دماغی مریض، میں محض آپ کی دلچسپی کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ کاراس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ اب اس بیماری میں شیطان وغیرہ کا بھی چکر ہے، قوت، زبردست ناقابل یقین جسمانی قوت۔ چنانچہ یہ فرضی لڑکی کی کسی بھی مرد کی گردن مروڑ کر اس کا چہرہ پشت کی طرف کر سکتی ہے۔ بے شک کر سکتی ہے۔ کنڈرمین اب سر ہلا رہا تھا۔ اب سوال، بات یہ ہے کہ لڑکی ذمہ دار نہیں ہے فادر، وہ تو دیوانی ہے، یا یوں کہیے کہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ بچی ہے، صرف بچی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تاہم اسے جو بیماری ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کی بھی جان لے سکتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے زبردست۔ اب کیا کیا جائے؟ بھول جائے آدمی اور یہ امید رکھے کہ وہ اچھی ہو جائے گی۔ اس نے جیب میں سے رومال نکال لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے رومال میں ناک صاف کی۔ یہ بے حد سنسنی خیز فیصلہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فیصلہ میں کروں۔ مجھے کرنا پڑے فادر، اس معاملے میں، ایسے معاملے میں کیا کرنا مناسب ہوگا؟ 1 سیکنڈ تک تو کاراس غصے میں سنسناتا رہا۔ اس کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اس نے غصہ کم ہونے دیا، ختم ہونے دیا، اور تب اس نے کنڈرمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آہستگی سے کہا، میرے خیال میں تو معاملہ کسی اپنے سے زیادہ معتبر اور ہوشیار ہستی کے اختیار میں دے دیا جائے۔ یہ معاملہ انہی کے اختیار میں ہے فی الحال، تو پھر اطمینان سے بیٹھ کر نتیجے کا انتظار کیا جائے۔ کنڈرمین نے رومال جیب میں رکھ لیا۔ میرے خیال میں یہی مناسب ہے، نتیجے کا انتظار۔ اچھا فادر، تو اب میں چلتا ہوں۔ میری بیوی چیخ چلا رہی ہوگی کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شکریہ فادر، آپ نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ہاں، ایک مہربانی کریں گے؟ اگر آپ کی ملاقات کارل نامی کسی شخص سے ہو تو اس سے کہیے کہ الویرا ہسپتال میں ہے اور اچھی ہے۔ کاراس چکرا گیا، پھر بولا، ضرور، ضرور کہہ دوں گا۔ اور کاراس کھڑا کنڈرمین کو جاتے دیکھتا رہا، حیرت سے، پسندیدگی سے، اور پھر اس نے دریا کے اس پار سرخ بادلوں کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھ لی۔ اس کے حلق میں گولا پھنس گیا تھا اور آنکھوں کے کونے نم ہو رہے تھے۔ اس نے ریگان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، آنکھیں پونچھیں، جذبات پر قابو حاصل کیا اور کرس کے گھر کی طرف چل دیا۔ شارون نے دروازہ کھولا اور اسے مطلع کیا کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بدبودار کپڑوں کا گٹھر تھا۔ فادر، میں یہ کپڑے دھوبی کو دے کر آتی ہوں، وہ بولی۔ وہ شارون کو جاتے دیکھتا رہا۔ اسے کافی پینے کا خیال آیا، لیکن اب اس نے آسیب کی آواز سنی جو مارین کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ زینے کی طرف دیکھنے لگا، اور تب اسے کنڈرمین کا دیا ہوا پیغام یاد آ گیا۔ کہاں تھا کارل؟ شارون تو جا چکی تھی، کس سے دریافت کرے؟ وہ باورچی خانے کی طرف چلا۔ کارل باورچی خانے میں نہیں تھا۔ کرس دونوں ہاتھوں میں سروے میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ میز پر ایک البم کھولا پڑا تھا جس میں فوٹو اور کاغذ کے تراشے چپکے ہوئے تھے۔ کرس، کاراس نے پوچھا، کارل ہے اپنے کمرے میں؟ کرس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، باہر گیا ہوا ہے کام سے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر کاراس نے اسے ہچکی لیتے سنا۔ فادر، چولہے پر کیتلی چڑھی ہوئی ہے، کافی 1 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ کرس اٹھی اور منہ دوسری طرف پھیرے کاراس کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ باورچی خانے سے باہر تھی۔ کاراس کی نظر کرس پر سے ہٹ کر البم کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہ میز کے قریب پہنچا اور البم کی طرف دیکھا۔
تصویریں تھیں، ایک بے حد پیاری لڑکی تھی۔ دل میں درد کی ایک ٹیس کے ساتھ کاراس پر انکشاف ہوا کہ وہ ریگان تھی۔ ایک تصویر میں وہ موم بتیاں بجھا رہی تھی، دوسری میں سالگرہ کا کیک کاٹ رہی تھی، تیسری میں وہ ٹی شرٹ اور پتلون پہنے ساحل سمندر پر بیٹھی ہوئی تھی اور کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی۔ سامنے کے صفحے پر نوٹ بک کا صفحہ چپکا ہوا تھا جس پر بچی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اگر صرف چکنی مٹی کے بجائے مجھے دھنک اور اس کے خوبصورت رنگ مل جاتے، یا بادلوں کی سرخی اور پرندوں کے نغمے مل جاتے، تب اے میری ماں ان سب کو ملا کر میں تمہارا مجسمہ بنا سکتی۔ اس نظم کے نیچے لکھا تھا، میں تمہیں پیار کرتی ہوں، اور نیچے پینسل سے دستخط کیے گئے تھے، رگ۔ کاراس برداشت نہ کر سکا، کافی تیار ہونے کا انتظار کیے بغیر وہ اٹھا اور باہر آ گیا۔ نشست گاہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کرس صوفے پر پڑی ہچکیاں لے رہی تھی اور شارون اسے تسلی دے رہی تھی۔ کاراس آگے بڑھ گیا اور زینہ چڑھنے لگا۔ اس نے آسیب کی آواز سنی، وہ مارین پر گرج رہا تھا۔ تو ہارنے والا تھا، ہاں ہارنے والا تھا، اور یہ تو بھی جانتا تھا، مغرور، خود پرست کمینے، واپس آ جا حرامی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ اپنا سویٹر پہننا بھول گیا تھا۔ اس نے ریگان کی طرف دیکھا، اس کا سر دوسری طرف گھوما ہوا تھا، چہرہ کاراس کی طرف نہیں تھا، اور آسیب برابر گرج رہا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اپنی کرسی کے قریب پہنچا اور اس پر رکھا ہوا کمبل اٹھا لیا، اور تب اسے مارین کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ ریگان کے خون کا دباؤ ناپنے کے لیے وہ اس کے پلنگ کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے انجانے میں ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا۔ اس نے دیکھا کہ جس چیز سے اس نے ٹھوکر کھائی تھی وہ مارین تھا۔ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، بے جان گٹھر، کیونکہ اس کے اعضاء کے جوڑ الگ تھے۔ کاراس کا دل الٹ گیا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا اور جھک کر مارین کو لڑکا کر چت کیا۔ مارین کے چہرے کا رنگ جامنی ہو گیا تھا۔ کاراس نے اس کی نبض ٹٹولی اور اس کے دل میں صدمے غم اور مایوسی کا خنجر اتر گیا۔ مارین مر چکا تھا۔ سالہ ولی کی دم، مر گیا ہیں؟ آسیب گرج رہا تھا۔ کاراس، کرامت دکھاؤ، زندہ کرو اسے کہ ہم آخری مار کا لڑیں۔ دل کی حرکت بند ہو جانے سے موت واقع ہوئی تھی۔ خدایا، کاراس نے کرا کر کہا۔ خدایا نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بے یقینی سے، مایوسی سے اپنا سر ہلایا، اور پھر انتہائی مایوسی اور شدید غم کے عالم میں اس نے اپنا انگوٹھا مارین کی کلائی میں کھبو دیا، جیسے وہ اس کی زندگی کی کھوئی ہوئی دھڑکنوں کو رگوں اور پٹھوں میں سے نچوڑ کر دل کی طرف لوٹانا چاہتا ہو۔ بگلا بھگت۔ کاراس نے سیدھے ہو کر ایک لمبا سانس لیا، اور تب اس کی نظر ان چھوٹی گولیوں پر پڑی جو فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گولی اٹھا لی اور اسے پہچان لیا، نائٹرو گلیسرین۔ تو مارین جانتا تھا۔ کاراس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مارین کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، دامیان جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، ارے تیری لاش کو تو کیڑے بھی نہ کھائیں گے، سڑیل۔ کاراس نے آسیب کے الفاظ سنے اور خونی غصے سے کانپنے لگا۔ مت سنو کاراس، مت سنو، زانی، جنسی غلاظت میں، مت سنو، مت سنو۔ کاراس کے ماتھے پر ایک دھڑکتی ہوئی رگ ابھر آئی۔ اس نے آہستہ سے مارین کے ہاتھ اٹھائے اور انہیں اس کے سینے پر سلیب کی شکل میں رکھنے لگا۔ اس نے آسیب کو کہتے سنا، اب اس کے ہاتھ میں تھما دو، اور بدبودار تھوک کا گولا مردہ مارین کی آنکھ پر پٹاخ سے گرا۔ آخری رسم۔ اور آسیب نے سر پیچھے کی طرف جھکا کر کہا لگایا۔ کاراس مارین کی آنکھ پر پڑے ہوئے تھوک کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بے حرکت تھا، اس کے کانوں میں خون شور مچا رہا تھا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ بھبوکا ہو رہا تھا، آنکھیں غصے کی شدت سے پھیل گئی تھیں، ابھر آئی تھیں، دانت بھینچے ہوئے تھے، اور اس کے جسم کی ایک ایک نس میں غصے کی برقی روسی دوڑ رہی تھی۔ سالے، کتیا کے جنے، کاراس نے بھینچے ہوئے دانتوں کے درمیان سے کہا، حرامی۔ حالانکہ اس نے جنبش نہ کی، لیکن جیسے وہ کھلنے لگا تھا، اس کی گردن کے پٹھے تن گئے۔ آسیب نے ہنسنا بند کر دیا اور اب وہ کینہ توزی سے کاراس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ہار رہے ہو، ہمیشہ سے ہارتے آئے ہو، آسیب نے کہا، اور ریگان نے کاراس پر کہہ کر دی۔ کاراس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہاں، بچوں کے بڑے شوقین ہو تم، ننھی نابالغ لڑکیوں کے۔ کاراس کانپ رہا تھا۔ آؤ اب مجھے آزماؤ۔ اس نے اپنے پنجوں جیسے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ آؤ ہارے ہوئے آدمی، آؤ۔ 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ کرس اور شارون نے ریگان کے کمرے میں سے آتی ہوئی آوازیں سنی۔ دونوں عورتیں مطالعہ گاہ میں تھیں۔ کرس بار کے سامنے بیٹھی تھی اور شارون بار کے پیچھے تھی اور جام بنا رہی تھی۔ شارون نے گلاس بار پر رکھا اور پھر دونوں عورتوں نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔
دھم پچھاڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کسی کو اٹھا کر پٹک رہا تھا، کوئی دیواروں اور فرنیچر سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر آصف کی آواز، آصف گالیاں بکنے کی آواز، لیکن دوسری آواز جواب میں گالیاں دیتی ہوئی، نہیں میں تمہیں انہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ کاراس کی آواز، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم میرے ساتھ۔ کرس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، لکڑی کے اور کانچ کے ٹوٹنے کی زبردست آواز آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے دونوں عورتیں مطالعہ گاہ سے باہر بھاگ رہی تھیں۔ وہ زینہ چڑھ کر اوپر پہنچی اور بگولے کی طرح ریگان کے کمرے میں داخل ہوئیں، اور سب سے پہلے ان کی نظر کھڑکی کے کواڑوں پر پڑی جو فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ انہیں چولوں سمیت اکھاڑا گیا تھا اور کھڑکی کے کانچ پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ دونوں دیوانوں کی طرح کھڑکی کی طرف بھاگیں اور کھڑکی کی طرف جاتی ہوئی کرس نے مارین کو فرش پر پڑے دیکھا۔ ریگان کے پلنگ کے قریب اس کے قدم جم گئے، پھر وہ بھاگ کر مارین کے قریب پہنچی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میرے خدا، کرس نے کہا، شارون یہاں آؤ جلدی۔ کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی شارون کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ کرس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کھڑکی کے قریب سے ہٹ کر واپس دروازے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ کیا ہوا شارون؟ فادر کاراس، فادر کاراس! شارون دیوانی عورت کی طرح چیختی ہوئی باہر نکل گئی۔ کرس اٹھی اور کانپتی اور لرزتی ہوئی بھاگ کر کھڑکی کے سامنے پہنچی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس کا دل جیسے اس کے جسم میں سے نکل گیا۔ پتھر کے زینے کے قدموں میں کاراس گٹھڑی بنا پڑا تھا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کرس خوف سے، صدمے سے اور مایوسی سے پتھر بن گئی۔ ماں! ننھی سی کمزور اور بھیگی ہوئی آواز جو اس کے عقب سے آئی تھی۔ کرس کو یقین نہ آیا۔ کیا ہو رہا ہے ماں؟ میرے پاس آ جاؤ۔ میرے پاس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کرس تیزی سے پلنگ کی طرف گھوم گئی۔ ریگان کی آنکھوں میں آنسو تھے، الجھن کے، التجا کے، اور دوسرے ہی لمحے کرس اپنے بازو پھیلائے پلنگ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ رگ، میری بیٹی، میری بچی! سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آصف۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیچے شارون گھر میں سے نکل کر پادریوں کی رہائش گاہ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے فوراً ڈائر کو بلوایا۔ وہ فوراً ہی ملاقات کے کمرے میں آ گیا۔ شارون نے اسے بتایا، میرے خدا، ایمبولینس بلوائی تم نے؟ نہیں، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ڈائر نے وہاں بیٹھے ہوئے آپریٹر کو جلدی جلدی ہدایت دی اور شارون کے پیچھے ہی پیچھے باہر آیا۔ سڑک عبور کی اور پتھر کے زینے کے قدموں میں پہنچ گیا۔ صاحب ذرا ہٹیے، جانے دیجیے مجھے، راستہ دیجیے۔ ڈائر بھیڑ میں سے راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا اور لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کوئی گر گیا اوپر سے، زینے پر سے؟ پیے ہوئے ہوگا، دیکھ نہیں رہے اس کے کپڑوں پر کیا ہے؟ چل بے سالے، شو کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ڈائر بھیڑ کو چیرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور ایک لمحے کے لیے غم کی اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ کاراس گڈے کی طرح ٹوٹا ہوا اور توڑا مڑا پڑا تھا۔ چت سر خون کی جھیل میں تھا اور جھیل پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، منہ کھلا تھا، جبڑا لٹکا ہوا تھا، اور اب اس کی آنکھیں گھوم کر ڈائر پر جم گئیں اور ان میں حیات کی چمک آ گئی۔ ان میں کوئی التجا، کوئی فوری پیغام تھا۔ چلو ہٹ جاؤ، ہٹو، دور ہٹو۔ پولیس کا آدمی آ گیا تھا۔ ڈائر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کاراس کے پھٹے ہوئے خراشوں پڑے زخمی چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، آہستہ سے، پیار سے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ دامیان، ڈائر نے کہا اور ایک سیکنڈ تک بول نہ سکا۔ اس کے حلق میں گولا سا پھنس گیا۔ بول سکتے ہو دامیان؟ کاراس نے ڈائر کی کلائی پکڑ لی اور ہولے سے دبائی۔ ڈائر نے بددقت اپنے آنسو روکے اور کاراس پر جھک گیا۔ دامیان، اعتراف کرنا چاہتے ہو اب؟ کاراس نے اس کی کلائی دبائی۔ تم نے اپنی زندگی میں جتنے اور جیسے بھی گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرتے ہو؟ کاراس نے کلائی دبائی۔ اب ڈائر نے سیدھے بیٹھ کر سلیب کی علامت بنائی اور آخری دعا کے الفاظ کہے، اگوتی اب سولو۔ کاراس کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک آیا اور ڈائر نے محسوس کیا کہ کاراس اس کی کلائی اور بھی زور سے دبا رہا تھا۔ ڈائر ایک بار پھر اس پر جھک گیا۔ دامیان تم... وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی کلائی پر کاراس کی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور تب اس نے دیکھا کہ کاراس کی آنکھوں میں ابدی سکون اتر آیا تھا، اور کچھ اور بھی۔ سکون، اطمینان، جیسے دل کی آخری آرزو پوری ہو گئی ہو۔ آنکھیں اب بھی کھلی تھی لیکن اب وہ اس دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈائر نے کاراس کی آنکھیں بند کر دیں۔ دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ ڈائر اپنے دوست کو خدا حافظ اور الوداع کہنے لگا، لیکن کہہ نہ سکا۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور رونے لگا۔ فادر، جو خدا کی مرضی،
آپ اور کوئی بھی کیا کر سکتا ہے؟ پولیس کے آدمی نے ہمدردی سے کہا، صبر کیجیے۔ ایمبولنس والوں نے کاراس کی لاش اٹھائی، آہستہ سے ایمبولنس میں رکھ دی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے اٹینڈنٹ نے ڈائر کی طرف دیکھا اور پھر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ فٹ پاتھ پر ایک سناٹے کے عالم میں کھڑی ہوئی شارون ایمبولنس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب کاراس کی لاش کو لے کر آہستہ آہستہ روانہ ہو رہی تھی۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کی آوازیں بھی شارون کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ کون جانے یار، کسی نے جواب دیا۔ ایمبولنس کے سائرن کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور پھر ڈوب گئی، اور اب خاموشی تھی۔ رات بھائیں بھائیں کر رہی تھی اور سہما ہوا دریا بہے جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف، منزل ابدی سکون کی طرف۔ ماہ جون کے سورج کی دھوپ کھڑکی میں سے کرس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ کرس نے اپنا بلاؤز طے کر کے سوٹ کیس میں بھرے ہوئے کپڑوں کے اوپر رکھا اور سوٹ کیس کا ڈھکن بند کر دیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی اور باہر جھانک کر کہا، رکھ دیا سب؟ سوٹ کیس کا تالا بند کرنے کے لیے کارل اندر آ گیا۔ کرس بڑا کمرہ عبور کر کے ریگان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رگ، تمہارا سامان بند گیا؟ اس نے پوچھا۔ دونوں پادریوں کی موت کو 6 ہفتے گزر چکے تھے۔ کنڈرمین کی تحقیقات کی تکمیل کو 6 ہفتے گزر چکے تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ 6 ہفتے پہلے کنڈرمین نے تحقیقات کا سلسلہ بند کر دیا تھا، اور اب تک سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے۔ مارین کی موت کے متعلق تو کہا جا سکتا تھا کہ دل کی رگ پھٹ جانے سے واقع ہوئی تھی، لیکن کاراس کی موت کا سوال پریشان کن تھا۔ کنڈرمین یہ تو فیصلہ کر چکا تھا کہ لڑکی نے اسے باہر نہیں پھینکا تھا، وہ تو فولادی پٹیوں کے ذریعے اپنے پلنگ سے بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ صاف بات تھی کہ خود کاراس نے کھڑکی کے کواڑ توڑ کر باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ لیکن کیوں؟ خوف؟ کوئی خوفناک چیز سے بچنے کی کوشش میں؟ اگر وہ بچنا چاہتا تو دروازے سے باہر بھاگ سکتا تھا، اور پھر کاراس ان آدمیوں میں سے تھا بھی نہیں جو ہمت ہار کر فرار ہو جاتے ہیں، تو پھر موت کی چھلانگ کیوں؟ اس سوال کا نامکمل جواب کنڈرمین کو ڈائر کے بیان سے مل گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کاراس کو قلبی سکون میسر نہیں تھا۔ اپنی ماں کی موت کا سبب وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا تھا، اور اس کا اعتقاد بھی پختہ نہیں تھا۔ ان سب میں کنڈرمین نے مزید یہ کڑیاں جوڑ دیں، کئی راتوں کے رت جگے ریگان کی حالت سے پریشانی، اس کی متوقع موت کی وحشت، اس کی ماں کی آواز میں آسیب کے اس پر حملے، اور آخر میں مارین کی موت کا صدمہ۔ چنانچہ کنڈرمین اس نتیجے پر پہنچا کہ کاراس کا دماغ چل گیا تھا، اس بوجھ سے چٹک گیا تھا جسے اب وہ برداشت نہ کر سکا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی تحقیقات کے دوران اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آسیب نکالنے والے پر خود آسیب آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا تھا۔ شارون اور کرس کے اس بیان سے کہ انہوں نے دھم بچاڑ کی آوازیں سنی تھیں، کنڈرمین کے اس اندازے کو تقویت پہنچی تھی۔ لیکن ڈائر نے کنڈرمین کی یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریگان کے روح بصحت ہونے کے دنوں میں ڈائر بار بار کرس کے گھر گیا تھا، اور اس نے بار بار کرس سے گفتگو کی تھی۔ اس نے بار بار پوچھا تھا کہ آیا اب ریگان اس قابل ہو گئی تھی کہ یاد کر کے بتا سکے کہ اس رات کمرے میں کیا ہوا تھا، لیکن جواب ہمیشہ نفی میں تھا۔ آخرکار یہ کیس بند کر دیا گیا، اور اب کرس نے ریگان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور گردن اندر ڈال کر دیکھا کہ اس کی بیٹی بھوس بھرے 2 جانور ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، اور اپنے بستر پر رکھے ہوئے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے اور ڈھکن کھلے ہوئے سوٹ کیس کی طرف معصومانہ بے اطمینانی سے دیکھ رہی تھی۔ سامان بند گیا میری جان؟ کرس نے پوچھا۔ ریگان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، چہرہ تھوڑا سا ستا ہوا، تھوڑا سا مرجھایا ہوا، تھوڑا سا زرد، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ ممی، اس میں تو نام کو بھی جگہ نہیں ہے، وہ بولی۔ رگ، تم ہر چیز تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اسے چھوڑ دو، ولی لے آئے گی۔ چلو بیٹی جلدی کرو، ورنہ ہمارا ہوائی جہاز چھوٹ جائے گا۔ کرس اور ریگان سپہر کے ہوائی جہاز سے لاس اینجلس کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ولی، کارل اور شارون کو چھوڑے جا رہے تھے۔ یہ تینوں گھر بند کر کے اور بقیہ سامان لے کر بعد میں کرس کی کار میں لاس اینجلس روانہ ہو جانے والے تھے۔ کارل راستے سے واقف تھا اور کار وہی ڈرائیو کرنے والا تھا۔ اچھا، ریگان نے قدرے مایوس ہو کر کہا۔ شاباش۔ کرس زینہ اتر کر نیچے آئی تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہیلو کرس۔ دروازے کے سامنے فادر ڈائر کھڑا تھا۔ خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ شکریہ، میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی، کرس نے کہا۔ اندر آ جائیے۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم جلدی میں ہو۔ کرس نے ڈائر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے، کافی تیار ہے، وہ بولی۔ میں خود کافی پینے ہی جا رہی تھی، اگر ایسا ہی ہے تو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دونوں باورچی خانے میں پہنچ کر میز کے سامنے بیٹھ گئے۔
اور کافی پینے لگے۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ شارون، ولی اور کارل بھاگ بھاگ کر سامان باندھ رہے تھے۔ کرس نے مارین کا ذکر کیا، اس کے جنازے میں بڑی معزز ہستیاں شریک تھیں، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ڈائر اداسی سے سر جھکا کر اپنے کافی کے کپ میں دیکھنے لگا۔ کرس نے اس کے خیالات پڑھ لیے۔ ریک کو اب بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ بولی، مجھے افسوس ہے۔ تمہارے خیال میں حقیقت کیا تھی کرس؟ ڈائر بولا، تم تو خدا وغیرہ میں یقین نہیں رکھتی، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ریگ پر واقعی آسیب آیا تھا؟ کرس چند ثانیوں تک خاموش رہی، پھر بولی، جہاں تک خدا کا تعلق ہے، میں جیسا کہ آپ نے کہا دہرین ہوں، لیکن جب شیطان کا معاملہ ہو تو پھر یہ بات دوسری ہے۔ اس میں یقین رکھتی ہوں، اگر خدا ہے تو اسے ہر رات لاکھوں برسوں کی نیند کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بے چین ہو جاتا ہے اور جھنجھلا جاتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ گئے آپ؟ وہ کبھی بات نہیں کرتا، لیکن شیطان اپنے وجود کے ثبوت دیتا ہی رہتا ہے، اپنا پروپیگنڈا کیا ہی کرتا ہے۔ شیطان کا کاروبار بڑا ہے۔ ایک لمحے تک ڈائر اس کی صورت تکتا رہا، پھر بولا، اگر دنیا کی ساری برائیاں تمہیں شیطان کے وجود کا یقین دلا رہی ہیں تو اچھائیوں کے متعلق کیا کہتی ہو؟ یہ واقعی آپ نے بڑے پتے کی بات کی۔ کرس نے سر ہلایا۔ بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے، اور اسے کاراس یاد آ گیا۔ ایسا فرشتہ صفت انسان، ریگان اس کی کچھ نہیں تھی، ایک اجنبی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ریگان کے لیے کیا کچھ نہیں، حتیٰ کہ آخر میں اپنی جان تک دے دی۔ اسے ایک اور خیال آیا۔ آپ نے کہا ہے کہ فادر کاراس کا اعتقاد خود ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اس نے پوچھا۔ ڈائر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ خدا کی ذات میں ایسا پختہ اعتقاد اور یقین میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ ٹیکسی آ گئی ہے مدام۔ شکریہ کارل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائر بھی اٹھا۔ آپ ٹھہریے فادر، میں رک کو بلا کر لاتی ہوں۔ ڈائر نے اس بات میں سر ہلایا اور کرس کو زینہ چڑھتے دیکھتا رہا۔ وہ کاراس کے آخری الفاظ کے متعلق سوچ رہا تھا جو ایک معمہ تھے۔ اس کی موت سے پہلے نیچے جو چیخیں سنی گئی تھیں، کوئی پراسرار بات تھی، مگر کیا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ شارون اور کرس کی یادیں بھی دھندلی تھیں، لیکن اب ایک بار پھر اس نے اس پراسرار لیکن پرمسرت چمک کو یاد کیا جو کاراس کی آنکھوں میں آ گئی تھی، اور کچھ اور بھی، گہری اور عجیب سی روشنی، فتح کی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، تاہم اب وہ ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑے کمرے میں آ گیا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے کھڑا کارل کو ٹیکسی میں سامان رکھتے دیکھتا رہا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر وہ اس طرف گھوم گیا۔ کرس اور ریگان اسی کی طرف آ رہے تھے۔ کرس نے قریب آ کر اسے اس کے رخسار کو بوسہ دیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر انگوٹھے سے اس کی آنکھیں پونچھنے لگی۔ کوئی خاص بات نہیں کرس، ڈائر نے کہا، یوں ہی دل بھر آیا تھا۔ لاس اینجلس سے میں آپ کو فون کروں گی۔ ڈائر نے ریگان کی طرف دیکھا۔ وہ ابرو پر بل ڈالے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد کر رہی ہو، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈائر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جھک گیا اور ریگان نے اس کے گال چوم لیے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نہیں، اس کی طرف نہیں، بلکہ اس کے پادریوں کے سفید کالر کی طرف۔ چلو بیٹی، کرس نے جلدی سے ریگان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیر ہو رہی ہے۔ ڈائر انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ کرس نے گھوم کر اس کی طرف ہاتھ ہلایا، پھر اس کی طرف ایک بوسہ اڑا دیا، اور ریگان کے فوراً بعد ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی غرا کر چل پڑی۔ کرس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ایک بار پھر ہلایا۔ ٹیکسی ہوائی اڈے کی طرف بھاگ پڑی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سڑک پر ٹائروں کے چیخنے کی آواز آئی۔ ڈائر اس طرف گھوم کر دیکھنے لگا تھا جس طرف سے کار سامنے آ کر رک گئی تھی۔ اس کار کا دروازہ کھول کر کنڈرمین باہر نکل رہا تھا۔ وہ ڈائر کے قریب آیا اور ہاتھ ہلا کر بولا، میں انہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ تو دیر سے آئے ہو، ڈائر نے جواب دیا۔ کنڈرمین کا منہ لٹک گیا۔ چلے گئے وہ لوگ؟ ڈائر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچی کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، شکر ہے، شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ اچھی ہو گئی۔ ہاں تو بھئی چلو، اپنے کام سے لگ جاؤ۔ وہ جانے لگا، رکا، اور پھر ڈائر کی طرف گھوم گیا۔ فادر ڈائر، فلمیں دیکھتے ہیں آپ؟ بے شک، مجھے فری پاس ملتے ہیں۔ کل رات کے شو کا پاس ہے، کریسٹ سینما کا۔ چلنا پسند کریں گے فادر؟ کون سا فلم چل رہا ہے وہاں؟